بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دوستان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصل ہشتم، الامر بالامر بفعل امر بذلک الفعل، یعنی جب کوئی شخص کسی دوسرے کو حکم کرے کہ وہ جا کر ایک تیسرے فرد کو کسی کام کے انجام دینے کے لیے آرڈر جاری کر دے۔ مثلا اے بی سی، ہمارے پاس 3 افراد موجود ہیں۔ پہلا فرد مثلا اے ہے، اے حکم کرتا ہے بی کو کہ وہ جا کر سی کو کسی کام کے انجام دینے کے لیے حکم کرے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو تھرڈ پرسن ہے اس کے لیے جو حکم ہوا ہے وہ حکم کس کی طرف سے ہوا ہے؟ حکم پرسن اے کی طرف سے ہوا ہے یا بی کی طرف سے ہوا ہے؟ یعنی فرسٹ پرسن کی طرف سے ہے یا سیکنڈ ون کی طرف سے ہے؟ کیا ہے؟ کسی کام پر امر کرنے کے لیے امر کرنا، یعنی آگے جا کر کام کرے۔ جب مولا کسی فرد کو حکم کرے کہ وہ جا کر دوسرے فرد کو کسی کام کا حکم یا امر کرے، جیسے کہ ابھی ہم نے مثال دی ہے کہ اے بی کو آرڈر جاری کرتا ہے کہ وہ بی جا کر سی کو کوئی حکم کریں کہ کس چیز کا حکم، کسی بھی کام کا انجام دینے کے لیے حکم کریں۔ یہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ تو یہاں پر بحث یہ ہوئی ہے کہ جب مولا کسی فرد کو حکم کرے کہ وہ جا کر دوسرے فرد کو کسی کام کا حکم یا امر کریں، تو یہاں پر مولا سے صادر ہونے والا حکم اس فعل کے لیے حکم شمار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مثلا یہاں پر مولا نے کہا ہے کہ بی سے کہا کہ جا کر سی کو حکم کرے، تو یہ جو مولا نے جو حکم دیا ہوا ہے کہ بی اپنی زبان سے کہ وہ سی تک پیغام پہنچائے، تو سی تک جو پیغام پہنچ رہا ہے، حقیقت میں جو حکم سی کو مل رہا ہے وہ حکم جو مولا کی طرف سے ہوگا یا یہاں پر سیکنڈ پرسن بی کی طرف سے ہے؟ کیا ہے؟ اگر بی کی طرف سے ہوگا تو شرعی اس کی حیثیت کچھ اور ہوگی، اگر اے مولا کی طرف سے ہی حکم ہوگا تو اس کی شرعی حیثیت کچھ اور ہوگی۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو ہماری کتابوں میں روایت میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر شارع مقدس کی طرف سے والدین کو یہ حکم ہوا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کے عادی بنائیں جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچے۔ ان الشارع امر الاولیاء لیأمروا صبیانهم بالصلاة، فعن ابی عبد اللہ علیہ السلام بسند صحیح عن ابیہ علیہ السلام قال، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے قدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ قول نقل کرتے ہیں۔ قال، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، انا نأمر صبیاننا بالصلاة اذا كانوا بین 5 سنین فمروا صبیانکم بالصلاة اذا كانوا بین 7۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو 5 سال کی عمر کو جب یہ بچے پہنچ جاتے ہیں تو نماز کی عادت ان کی بناتے ہیں، ان کو نماز کے عادی بناتے ہیں، لیکن تم اپنے بچوں کو نماز کرنے کا حکم دے دیں جب وہ بچے 7 سال کی عمر کو پہنچے۔ تو اس حدیث مبارک میں کیا ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے نقل کر رہے ہیں، اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے یہاں پر بچوں کے لیے نماز پڑھنے کا یقیناً حکم ہوا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ بچے نماز پڑھے۔ 7 سال کو پہنچے عام بچے تو کہ ان سے کیا حکم ہو رہا ہے؟ وہ نماز پڑھے۔ لیکن یہ یہاں پر کیا ایک چیز ذہن میں رکھیں، نماز پڑھنا بچوں پر بالغ ہونے کے بعد واجب ہے، لیکن اس سے پہلے بچوں کو تمرین کی خاطر، اس کو عادت بنانے کے لیے، اس کو ٹرین کرنے کے لیے کہ جیسے بالغ ہو تو نماز پڑھنا اس کے لیے ایک مشکل کام نہ لگے، اس لیے فرماتے پہلے سے 7 سال کو جب بچے پہنچ جائے یا ممیز بچے ہو جائیں تو ان بچوں کو پھر نماز پڑھنے کی ان کی عادت بنائیں تاکہ یہ بالغ ہو تو اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ کوئی یہ خیال نہ کریں کہ 7 سال میں جو ہے نماز واجب ہو جاتی ہے۔ اسلام میں، شریعت میں جو نماز واجب اگر ہوتی ہے تو کب واجب ہوتی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔
7 سال میں، یعنی ابتدا میں اس کو ٹریننگ دینا، تربیت کرنا، یہ ایک بہتر عمل ہے۔ یہاں پر حکم اسی لیے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان بچوں کو حکم کس کی طرف سے ہوا ہے؟ ان کے اولیاء والدین کی طرف سے یا والدین اور شارع دونوں کی طرف سے؟ ٹھیک ہے، یہ شارعین اللہ تعالیٰ کیا یہ نماز پڑھنے کا جو حکم ہوا ہے، جو پیغام امام جعفر صادق علیہ السلام کے توسط سے یہ بچوں تک، ان کے والدین تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، تو یہ بچے نماز تو پڑھیں گے، تو نماز پڑھنے کا جو حکم ہوا ہے وہ حکم کس کی طرف سے ان کو ہے؟ اپنے والدین کی طرف سے یہ حکم ان تک پہنچا، صرف والدین کو حکم ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے سے کہے نماز پڑھے، ماں اپنی بیٹی سے کہے نماز پڑھے، تو یہ جو حکم والدین دے رہے ہیں یہ اپنی طرف سے، یا یہ حکم والدین کے ساتھ ساتھ حکم شرعی ہے؟ حکم شرعی ہے کہ شارع کا حکم ہے کہ بچے جا کر نماز پڑھیں، کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کے بارے میں، فرماتے ہیں اگر امر بالامر واقع میں اس فعل کے لیے امر شمار کیا جائے تو بچوں کی عبادات شرعی قرار پائیں گے۔ اگر ہم فرض کریں کہ یہ جو امر ہے والدین کے توسط سے بچوں تک جو حکم پہنچ رہا ہے، واقعی میں یہ حکم خود شریعت کی طرف سے، شارع کی طرف سے ہی ہے، اگر ہم اس نظریے کو مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بچے جو نماز پڑھتے ہیں، جو عبادات بجا لائیں گے، یہ سارے کے سارے اعمال شرعی قرار پائیں گے۔ اگر یہ جو ہے امر جو ہے امر بالامر واقع میں اس فعل کے لیے شریعت کی طرف سے امر نہ ہو تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ اعمال تمرینی اعمال ہوں گے، یہ ایک پریکٹس کے لیے ہے، لیکن حقیقت میں ان کے جو اعمال کو ہم عبادت شمار نہیں کریں گے۔ اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں، جب باپ اپنے بڑے بیٹے سے کہیں وہ جا کر چھوٹے بھائی کو اپنی چیزیں فروخت کرنے کا حکم کرے، مثلا فيما اذا امر الوالد ولده الاکبر بان يأمر ولده الاصغر ببيع متاعه، ٹھیک ہے، وہ اپنے جو ہے چیزوں کو بیچنے کا حکم کرے اور بڑا بیٹا والد کے حکم کو آگے پہنچانا بھول جائے۔ وہ جو بڑا بیٹا تھا وہ اس کو یاد نہیں رہتا، جو میسج دیا تھا والد نے وہ میسج آگے بھی پہنچانا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا، اور چھوٹے کو کسی دوسرے طریقے سے اس حکم کے بارے میں پتہ چل جائے۔ چھوٹا جو بچہ تھا اس کو پتہ تو چل کے، فرض کریں کوئی کیمرہ لگا ہوا تھا یا کوئی ریٹن فارم میں کوئی میسج کہیں لکھا ہوا تھا، اگرچہ بڑا بھائی بھول گیا ہے لیکن چھوٹے کو حکم کے بارے میں معلومات ان تک پہنچ گئی، اس کا جو ہے آگاہی حاصل ہو گئی ہے، اور وہ چھوٹا کیا کرتا ہے؟ اور وہ مال فروخت کر دے۔ چھوٹا بچہ اگرچہ بڑے بھائی کے توسط سے پیغام نہیں پہنچا لیکن کسی اور طریقے سے پیغام مجھ تک پہنچا ہے، اور وہ اپنے والد کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، اس حکم کے امتثال کرتے ہوئے مال کو فروخت کر دے، تو اس صورت میں امر بالامر کے اس فعل کے لیے امر ہونے کی صورت میں بے صحیح واقع ہوگا۔ یہ جو معاملہ اس نے انجام دیا ہے وہ معاملہ درست ہے۔ کیوں؟ بڑا جو بھائی تھا درمیان میں ایک واسطہ ہے، حقیقت میں جو حکم ہوا تھا وہ حکم کس کی طرف سے ہوا ہے؟ اس کے باپ کی طرف سے ہوا ہے، اور باپ کا جب حکم ہوا ہے تو بڑے بھائی ایک چینل ہے کس کے لیے؟ میسیج کو آگے فارورڈ کرنے کے لیے، اس کے اس سے بڑھ کر کوئی اور حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ چونکہ اس بچے نے باپ کے حکم کے مطابق باپ کی اجازت سے ہی اس مال کو اس نے فروخت کیا ہے، جب باپ کی اجازت سے وہ آگے کوئی معاملہ کریں تو بے، اور یہ معاملہ بالکل درست ہے اور بے صحیح اور لازم ہوگا، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، وگرنہ یہ معاملہ بیع فضولی میں شمار ہوگا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں نہیں، امر بالامر جو ہے، امر بالامر کسی کام کو کرنے کے لیے کسی اور کو امر کرنا، یہ کیا ہے؟ وہ جو ہے حقیقت میں شریعت کی طرف سے، شارع کی طرف سے یا فرسٹ پرسن کی طرف سے، اس کی طرف سے امر نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ جو سیکنڈ پرسن ہے اس کو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ آگے عمل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، کیا اس میں یہ جو ہے صلاحیت موجود ہے یا صلاحیت موجود ہے، یہ چیک کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اگر اس قسم کے کسی نظریے کو اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو یہاں پر وہ بچہ جس کو کسی اور طریقے سے پتہ چلا کہ باپ نے ان چیزوں کو بیچنے کا حکم دیا ہے، بڑے بھائی نے ڈائریکٹلی اس کو نہیں بتایا، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ جو معاملہ اس بچے نے انجام دیا ہے وہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ چونکہ والد کا مقصد
یہ نہیں تھا کہ چھوٹا بچہ جا کر آگے چیزوں کو فروخت کرے، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بڑا بھائی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو کسی حکم کے کرنے کی اہلیت یا اس کی صلاحیت سے موجود ہے یا نہیں، یہ دیکھنا مقصود ہے، حقیقت میں مال بیچنا مقصود نہیں ہے۔ تو یہ مال کیا ہوگا؟ بیع فضولی ہوگا، اور بیع فضولی کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ باپ اجازت دے دے، مالک اجازت دے دے۔ اب صاحب کتاب کا نظر اور دلیل، امر بالامر حقیقت میں اس فعل کے لیے شارع کی طرف سے امر شمار ہوگا۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر مولا یعنی فرسٹ پرسن اگر مولا ہیں اور مولا اگر اس قسم کا حکم دے رہے ہیں تو فرماتے ہیں یہ جو درمیان میں واسطہ آیا ہوا ہے، واسطے کی اتنی زیادہ اس کی ریلائبلٹی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں پر حقیقت میں وہ جو امر جو تھرڈ پرسن تک پہنچا ہے وہ فرسٹ پرسن کی طرف سے ہی پہنچا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل تبادر ہے، کیونکہ ان جیسے موارد میں جو مطلب فوراً ذہن میں آتا ہے وہ مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ وہ فعل معمور بھی اور متعلق غرض مولا واقع ہوا ہے، وہ فعل معمور بھی اور متعلق غرض مولا واقع ہوا ہے، جس کام کو کرنے کے لیے فرسٹ پرسن نے سیکنڈ پرسن کو واسطہ بنا کر تھرڈ پرسن تک پہنچایا تھا۔ حقیقت میں مقصود اور مطلوب عامل کیا؟ وہ ذات عمل ہے، ذات عمل کو انجام دینا ہے۔ کہتے ہیں فوراً جو تبادر ہمارے ذہن میں جو مطلب فوراً ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے، اچھا جی یہ جو تھرڈ پرسن واسطہ ہے، حقیقت میں مولا نے چاہا ہے کہ وہ عمل انجام پائے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جو عمل انجام دے رہا ہے تھرڈ پرسن، یہ ہوگا حقیقت میں اس حکم اولی کے امتثال میں وہ عمل انجام دے رہا ہے، لہذا جو ہے یہ سیکنڈ پرسن کا حکم شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ فرسٹ پرسن کا ہی حکم ہوگا، اور مأمور اول حکم مولا کو آگے پہنچانے کے لیے صرف واسطہ ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی اہمیت اور اس فعل میں اس کی کوئی دخالت نہیں ہے۔ یعنی یہ جو فعل اگر تھرڈ پرسن تک سیکنڈ پرسن کے توسط سے پہنچ رہا ہے تو تھرڈ پرسن کو اس عمل کو انجام دینا ضروری ہے، سیکنڈ پرسن کے جو ہے اس عمل میں اتنی زیادہ اس کی وہ کیا ہے؟ اس کی دخالت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ جو حکم ہوگا وہ حقیقت میں فرسٹ پرسن کی طرف سے ہی ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرح۔ الامر بالامر بفعل سے مراد کیا ہے واضح کرے، الامر بالامر بفعل کی ایک مثال بیان کرے، اس مسئلے کا ثمرہ فقہیہ بیان کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔